السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ کابل ایئرپورٹ پہ 7 دھماکوں کی آواز سنی گئی اور اب تک ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کیجویلٹیز سامنے آئیں، لیکن آپ دیکھیں آل اراؤنڈ دنیا میں ایک ہی نیوز نظر آ رہی ہے اس وقت، اور وہ ہے کابل ایئرپورٹ پر جو بلاسٹ ہوئے ہیں اس کی کیا کیجویلٹیز ہیں، طالبان کی کیا کمزوریاں ہیں، طالبان کا فیلئر ہے یا پھر امریکہ پہ کرٹیسزم کیا گیا ہے۔ لیکن آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کہانی کا رخ دکھائیں گے جو اس چیز کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور وہ جڑتا ہے پنجشیر ویلی کے ساتھ۔ پنجشیر ویلی میں جیسے ہی ڈیولپمنٹ اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ طالبان اور احمد مسعود کے درمیان کوئی پیس ڈیل ہو سکتی ہے، یہ واقعات ہو جاتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ایونٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس چیز پر ہم آج بات کریں گے۔ لیکن پہلے آ جاتے ہیں اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ ایویکویشن فلائٹس جو ہیں کابل سے وہ دوبارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ شروع کی جا چکی ہیں۔ امریکن فلائٹس کو وٹنس کیا گیا ہے کہ 4-5 پلینز جو ہیں انہوں نے ٹیک آف کیا ہے، یعنی جو ایویکویشن کا عمل ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ ان سارے یہ جو حملے ہوئے، بم بلاسٹ ہوئے، اس کے اندر بہت ساری کیجویلٹیز سامنے آئیں۔ 110 کا ریکارڈڈ نمبر دیا جا رہا ہے کہ 110 لوگ اس سارے معاملات میں اموات ہوئیں، جس میں سے جو 13 تھے وہ یو ایس سولجرز تھے۔ اب 13 یو ایس سولجرز کی تو بات کی جا رہی ہے اور ہر جگہ پہ کی جا رہی ہے، ایون پاکستان کے میڈیا میں بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ یو ایس کے 13 جوان اس میں ان کی کیجویلٹی واقع میں آئی، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دراصل ان کے ساتھ ساتھ 28 مجاہدین بھی شہید ہوئے ہیں۔ طالبان کی طرف سے جو لوگ تعینات کیے گئے تھے ڈیوٹیز پہ، جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کی بھی جانیں گئی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات کہیں پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں نظر آئے گی۔ طالبان نے بہت زیادہ اپ فرنٹ آ کے یہ بات کی ہے کہ ہم اس چیز کی پوری تحقیقات کروائیں گے اور ذمہ داروں کو انجام تک لے کر جائیں گے، لیکن یہاں طالبان کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی گورننس میں ہوتے ہوئے ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ادھر ادھر کے ملیٹنٹس ہیں وہ بہت زیادہ فعال ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہم ایک یہ میپ دکھاتے ہیں، اس سے آپ کو ذرا بڑی واضح صورتحال پتہ چل جائے گی یہ کس طریقے سے واقع میں آیا جو سارا معاملہ کابل ایئرپورٹ پر ہوا۔ اس میپ میں آپ کو یلو اور گرین سٹرائپس والی جو دو پوزیشنز نظر آ رہی ہیں، ہم اس کو چاہیں گے کہ آپ سب سے زیادہ فوکس کریں۔ یلو جو ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے کہ افغانستان میں ان جگہوں پہ اس وقت القاعدہ کی موجودگی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ سے لی گئی تصویر ہے۔ 17 اگست کو یہ جو رپورٹ ہے یہ شائع کی گئی، اور اس میں یہ میپ دیا گیا کہ کابل کے ارد گرد آپ کو القاعدہ کی بھاری تعداد نظر آ رہی ہے، اور یہ جو سٹرائپس والی گرین جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دراصل آئیسس القاعدہ کی موجودگی کو سب سے زیادہ واضح کرتی ہیں، اور کابل کے یہ بہت ہی زیادہ اسٹریٹجیکلی کلوز ہیں، اور ان کو پھر استعمال کیسے کیا جا رہا ہے اس بات پہ ہم آتے ہیں۔ اور صرف القاعدہ اور ساتھ ہی ساتھ داعش ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جن پہ ہم آگے بات کریں گے کہ کس طریقے سے ان آرگنائزیشنز کے بھی آگے ٹکڑے ہو کر بہت زیادہ آرگنائزیشنز، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس وقت کابل میں ہمیں فعال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان سارے معاملات پہ اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ جو بائیڈن کو کرنا پڑا ہے۔ جو بائیڈن نے جہاں اگین بہت زیادہ للکارنے والی آواز میں یہ کہا ہے کہ وی ول ہنٹ یو ڈاؤن اینڈ وی ول اٹیک یو، ہم آپ کو ڈھونڈیں گے اور آپ کو ختم کریں گے، وہیں پوری دنیا سے ان کی لیڈرشپ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی پیدا کی ہوئی بلا ہے جس سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر آج یہ 13 یو ایس سولجرز بھی اس سب کے شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ بھی آپ کا غلط ڈیسیشن ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اب دنیا کے اوپر للکارنے یا ویل ہنٹ یو ڈاؤن، کتنا ہنٹ ڈاؤن کریں گے؟ 20 سال سے آپ ہنٹ ڈاؤن نہیں کر رہے تھے جس میں آپ بے شک کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ نے کہا آپ نے افغانستان سے القاعدہ کا نام و نشان ختم کر دیا، یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے۔ ذرا افغانستان کے نقشے پہ دیکھیں، آپ کو یلو اور اورنج جگہیں جو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ القاعدہ اور آئیسس کا ایک ملا جلا ورژن ہے۔ جو اورنج ہے وہ القاعدہ اور داعش کا ایک ملا جلا ورژن ہے جو تشکیل پایا ہے افغانستان میں ہی، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے ان 20 سالوں میں کیا؟ خیر، ہمارا آرگیومنٹ اس میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا
وہ آرگیومنٹ یہ تھا کہ یہ ایک ممکنہ چیز کہ کیوں کیا گیا وہ اس لیے کیونکہ افغانستان میں جتنی سپیڈ سے طالبان سامنے آئے اور جتنی سپیڈ سے دنیا میں لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا، بڑی پاورز اس چیز کو ماننے پر تیار ہو گئی کہ اب طالبان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور طالبان ایک ایسی لیجٹمیٹ گورنمنٹ لے کر آ سکتے ہیں، انہیں موقع دینے کی بات کی جا رہی تھی، کنڈیشنز لگائے جا رہے تھے کہ آپ ہیومن رائٹس دیں تب ہم آپ کو ریکگنائز کر لیں گے، آپ وائلیشنز نہ کریں تب ہم، تو کنڈیشنز تو تھیں لیکن رجوع کیا جا رہا تھا اور چانس دینے کی بات کی جا رہی تھی۔ وہیں ان کی پاور کو چیلنج کرنے کے لیے پنجشیر ویلی کا واقعہ ہوتا ہے اور ساری اٹینشن پنجشیر ویلی کی طرف چلی جاتی ہے۔ امراللہ صالح ایک ڈمی سا کولیشن لے کر آتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں احمد مسعود کو۔ احمد مسعود ہمسیلف کی فی الحال تک اس واقعے سے پہلے تک کوئی شناخت نہیں تھی، لیکن احمد شاہ مسعود جو ان کے والد تھے وہ بہت بڑے وار لارڈ تھے اور بہت ہی زیادہ مضبوط گوریلا فائٹر تھے، بہت زیادہ عزت ہے ان کی سارے افغانستان میں، کیونکہ سوویتس کے ٹائم پہ ان کی بہت زیادہ کاوشیں تھیں جن کی وجہ سے سوویت انویژن کو ختم کیا گیا، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی احمد شاہ مسعود کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ تو ان کے بیٹے نے آواز اٹھائی کہ ہم اپنے جسم میں جب تک آخری خون کا قطرہ باقی ہے ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور بہت بڑھ کے ماری گئیں، لیکن پھر نظر یہ آیا کہ پنجشیر ویلی کو سراؤنڈ کر لیا گیا اور ان کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہا کہ ہم طالبان سے اب نیگوشیٹ کر لیں۔ اب تک بھی طالبان کی طرف سے پنجشیر ویلی پہ کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، اینڈ دس از آن ریکارڈ۔ اگر کوئی غلط رپورٹنگ کر رہا ہے تو دیٹ از رانگ رپورٹنگ۔ سراؤنڈ ضرور کیا گیا ہے، سپلائز کو ضرور کٹ کیا گیا تھا تاکہ ان پیس ٹاکس کو سکسیسفل بنایا جا سکے۔ فہیم دستی جو ان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آرمی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا جو چھوٹا سا دستہ ہے اس کے چیف ہیں، انہوں نے پھر اس بات کو واضح کیا کہ ہم احمد مسعود طالبان سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے، اور اس کے فوراً بعد کابل میں دھماکے شروع ہو گئے اور پوری دنیا کی، خاص کر طالبان کی خود کی ساری اٹینشن کابل کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی، ایئرپورٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی، اور سب نے فوکس کرنا چھوڑ دیا کہ پنجشیر ویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بھی آپ کو ریوالو ہوتی ہوئی نیوز نہیں دکھائی دے گی پنجشیر ویلی کے بارے میں، کیونکہ اٹینشن ہٹائی۔ ایک جو ماننا ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ناردرن الائنس، انڈین سپانسرڈ ناردرن الائنس، اسرائیلی سپانسرڈ ناردرن الائنس جو بن رہا تھا پنجشیر کے لیے، جہاں فورسز کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، ان کی طرف سے یہ انفلوئنس کیا گیا ہے داعش جیسی آرگنائزیشنز پہ، جنہوں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے تاکہ پنجشیر ویلی سے فوکس ہٹایا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کی کمزوریوں کو واضح کیا جا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ ابھی کی 2 گھنٹے پہلے کی نیوز یہ ہے کہ پنجشیر ویلی کے اراؤنڈ جو ناردرن الائنس کے فورسز ہیں وہ پنجشیر ویلی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہاں دنیا کی نظر ہٹی، پنجشیر ویلی سے طالبان کا فوکس ہٹا، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ امراللہ صالح نے ایک نئی گیم تیار کر لی اور ان آرگنائزیشنز کو ملوث کیا جو کل عدم ہیں۔ آئیسس نے اس ساری چیز کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور آئیسس آپ کو بتا دیں کہ وہ سپانسرڈ کام کرتی ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کام کے، تب کہتے ہیں وہ کوئی آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چاہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو انٹرپریٹرز تھے ان کو چن چن کے مارا ہے اور یہ کیا، جو بھی وہ اب اس وقت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ ساری ڈیزائن سٹیٹمنٹس ہیں۔ دے آلویز کنڈکٹ اسپانسرڈ ایکٹیویٹی، وہ صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کام بھی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ طالبان کی جڑوں کو کمزور بنایا جا سکے اور اسلامی عمارت کو کمزور بنایا جا سکے۔ پنجشیر کی طرف سے ہم اپنی پروڈکشن یہ دے رہے ہیں کہ پنجشیر کی طرف سے بہت جلد کوئی بڑی خبر آئے گی، یا تو احمد مسعود بالکل الگ ہو جائیں گے امراللہ صالح سے، جو امراللہ صالح اس وقت بھی انٹرنیشنل اٹینشن گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈارکنیس کی طرف مت جائیں اور ڈارکنیس کو سپورٹ مت کریں، ڈارکنیس کی طرف سرنڈر مت کریں، یہ بیان ان کے دیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فی الحال تک کوئی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملا ہے امراللہ صالح کو، ان کے دعوے بالکل کھوکھلے ہیں۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو 1-2 دن کے اندر ہی پنجشیر ویلی سے واضح طور پر سامنے ضرور نظر آئے گی، اور یہ ڈائیورژن ٹیکٹک
टैक्टिक بہت اچھی طریقے سے پلے کیا ہے طالبان کی کمزوریوں کو آگے دکھانے کے لیے. اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان کے اندر اب یہ نوشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ٹرکی کو جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ذمہ داری دے دینی چاہیے. ٹرکی بہتر فعال طریقے سے جو سارے معاملات ہیں ایئرپورٹ کے ان کو آپریٹ کرے تاکہ طالبان اور جو کولیشن گورنمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ مل کر ایک بہتر نظام افغانستان میں بنا سکیں. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, بائیڈن اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہے, ان کے پاس کوئی مین موجود نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ اپنی ملٹری کو واپس نہیں بھیج سکتے. وہ جو باتیں کر رہے ہیں ویل ہنٹ دیم ڈاؤن دیٹ لائک نتھنگ. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے ان فیوچر. ایک اچھی ویڈیو ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں کہ پاکستان کیسے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے خطے میں, تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. اللہ حافظ.